جب انسان کنسسٹنٹلی کسی چیز کو پریکٹس کرتا رہتا ہے نا، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ چیز اس کی انسان کی فطرت بن جاتی ہے. پھر وہ دینی کوئی معاملہ ہو یا دنیاوی کوئی معاملہ ہو. آپ کوئی سپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بندے کی روز کی روٹین کو اٹھا کے دیکھ لیں. آپ حفظ ہے مثال کے طور پہ، اب حفظ کے اندر جب تک بچے کی ایک روٹین سیٹ نہیں ہوتی کبھی بھی وہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. روٹین بہت امپورٹنٹ ہے، اور جتنے بھی معاملات ہیں جب تک پروسیس اور روٹین کو انسان فالو نہیں کرتا رہتا اس وقت تک کسی مقام تک پہنچ نہیں سکتا. سیم گوز فار دین، سیم گوز فار دنیا. جتنا آپ کنسسٹنٹلی چیزوں کو پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا ظاہر ہوں گی آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے اعمال سے، ہر چیز سے. یہ جو کنسسٹنسی ہے دین کے معاملات کے اندر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کی نگاہ کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ آپ بھی سوچیں اور ہر بندہ سوچے، اللہ کی نگاہ کے اندر سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال کون سے ہیں؟ یا رسول اللہ کون سے اعمال ہیں؟ ادومھا وان قل، کنسسٹنٹلی کیے جانے والے وہ عمل جو کہ اپنی تعداد کے اندر چھوٹے سے ہی کیوں نہ. اللہ اکبر. آپ یہ سوچیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ کرو لیکن مسلسل کرتے رہ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول اور محبوب ہے. بجائے اس کے کہ آپ بڑے بڑے دعوے کریں، ایک دن کریں اور اگلے دن نہ کریں. آپ نوافل کا تو اہتمام کر رہے ہیں لیکن آپ فرض ہی نہیں پڑھ رہے. پہلے فرض پڑھیں، فرض کے اندر کنسسٹنٹ ہو جائیں. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اپنے اندر عادت ڈال لیں. اس کے بعد سنتوں کی طرف توجہ کریں، اس کے بعد نوافل کی طرف توجہ کریں. درجہ بدرجہ بڑھتے جائیں، کم نہ ہو، آگے چلتے جائیں. جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں نے ایک کام کرنا ہے اور میں نے پراپر آگے تک لے کے جانا ہے، اس انسان کی فطرت کو معاشرہ کبھی بھی بیٹ نہیں کر سکتا. یہ بزنس میں ہوگا تو کامیاب جائے گا. بزنس کے اندر کیا ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اگر آپ اس کو مسلسل کرتے رہتے ہیں، پہلے آپ کی جمع پونجی لگے گی، پھر آپ کو نقصان ہوگا، اور پھر آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی نفع ملنا شروع ہو جائے گا. کنسسٹنٹ رہنا یہ شرط. اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا اس کے اندر کچھ اشعار تھے اور بڑے ہی گہرے اشعار ہیں. اقبال کی کلاس یہ ہے کہ اقبال قرآن و حدیث سے روشنی لے کے اور ان کو اپنے اشعار کے اندر ڈالتے ہیں. اقبال کے وہ بڑے کلاسیکل اشعار ہیں. اقبال اپنے جواب شکوہ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یہ جو 2 شعر ہیں نا آخر کے، کہ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے اور تھے تو وہ آبا تمہارے، ان دونوں کا ذرا ربط میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں. صحابہ نے نا، یہ جو آبا ہمارے بڑے جو تھے ان سے مراد صحابہ کرام ہیں. صحابہ نے دین پہ اتنا عمل کیا، اتنا عمل کیا اور اتنا پریکٹس کیا انہوں نے کنسسٹنٹلی کہ دین پہ عمل کرنا ان کی فطرت بن چکا تھا. قرآن سننا، سمعنا و اطعنا ان کی عادت بن چکی تھی. یہ سنا قرآن اور یہ عمل کر دیا. سوچنا بیچ میں بالکل نہیں. اللہ کا حکم ہے، منظور ہے جی. اللہ نے کہہ دیا، سر تسلیم خم ہو چکا ہے، ہم مان چکے ہیں. یہ صحابہ کی فطرت بن چکی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے تھے. ان کا غلام مشکیزے سے ان کے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے حضرت حسن وہ پانی لے رہے تھے اور پھر اپنے چہرے پہ ڈالتے ہوں گے، اپنے ہاتھوں پہ ڈالتے ہوں گے. عجیب منظر ہوگا. تو غلام پانی ڈال رہا تھا وضو کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پہ، اور اپنے کسی خیال میں چلا گیا وہ غلام، اور غلطی سے پانی جو ہے وہ زمین پہ سارا گرنا شروع ہو گیا، اور چھینٹے اٹھے اور چھینٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ لگ گئے. اب غلام نے دیکھا کہ نماز کا وضو کر رہے ہیں اور ہیں بھی سید زادے، نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور وضو کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، ٹائم بھی کم ہے، اور کپڑے بھی ان کے میں نے یہ خراب کر دیے چھینٹوں کی وجہ سے. فوراً سمجھ گیا کہ حضرت حسن کو تو غصہ آ جائے گا. بس یہ اس کے ذہن میں بات آئی، اور جانتا تھا نا کہ قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، کہ حضرت حسن قرآن کو کتنا سینے سے لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. فوراً قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں والکاظمین الغیظ. اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں. بس قرآن کی آیت سننا تھی کہ حضرت حسن خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولا غلام کو، اور غلام نے آیت کا دوسرا حصہ بھی تلاوت کر دیا.
اور کیا ہے وہ آیت کا دوسرا حصہ؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ صرف اللہ کے محبوب بندے غصے کو صرف نہیں پیتے بلکہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے۔ دوسرا حصہ سننے کی دیر تھی، حضرت حسن نے فوراً یہ فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، حالانکہ نماز کا وقت تھا اور کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، قرآن کی آیت تلاوت کر دی تھی غلام نے، فوراً فرماتے ہیں میں نے تمہیں معاف کیا۔ غلام رکتا نہیں ہے، غلام آخری حصہ بھی آیت کا تلاوت کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب حضرت حسن یہ جملہ سنتے ہیں اور آیت کا یہ حصہ سنتے ہیں نا، تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے تمہیں آزاد کیا، اور جتنی تمہیں پہلے اجرت ملا کرتی تھی اس سے دگنی تمہیں اجرت آج کے بعد ملے گی۔ تو یہ وہ ہمارے آباء کی، ہمارے بڑوں کی کلاس تھی کہ سمعنا، سنا قرآن مجید کو، اور اطعنا، فوراً عمل کر بیٹھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ قرآن دہائیاں دیتا پھر رہا ہے، قرآن کو کوئی نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ کوئی پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنے اندر یہ شوق اور یہ کیفیت پیدا کر لیں کہ قرآن ہمیں حکم دیتا جائے اور ہم سر تسلیم خم کرتے ہوئے قرآن پہ عمل کرتے جائیں، تو آپ دیکھیں معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور زندگی ایک سمت میں ایسی چلنا شروع ہو جائے گی وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، کہ انسان اس سیدھے رستے پہ چلتے چلتے سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔